يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آسان ترجمہ یا ایہا اے الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے ایمان والے اذا جب تم اٹھو الی الصلاۃ نماز کے لیے فاغسلوا تم دھو لو وجوہکم اپنے منہ ایدیکم اور اپنے ہاتھ الا تک المرافق کونیوں وامسحوا اور مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا وارجلکم اور اپنے پاؤں الا تک الکعبین ٹخنوں وان اور اگر کنتم تم ہو جنبا ناپاک فطہروا تو خوب پاک ہو جاؤ وان اور اگر کنتم تم ہو مرضی بیمار او یا علا پر میں سفر او جاء احد کوئی منکم تم میں سے من الغائط بیت الخلاء سے او لامستم یا تم ملو صحبت کی النساء عورتوں سے فلم تجدو پھر نہ پاؤ ماء پانی فتیممو تو تیمم کر لو صعیداً مٹی طیباً پاک فامسحوا تو مسح کرو بوجوہکم اپنے منہ وائدیکم اور اپنے ہاتھ منہ اس سے ما یرید نہیں چاہتا اللہ لیجعل کہ کرے علیکم تم پر من کوئی حرج تنگی ولیکن اور لیکن یرید چاہتا ہے لطہرکم کہ تمہیں پاک کرے
وَلِيُتِمَّ اور یہ کہ پوری کرے نعمتہ اپنی نعمت علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو۔ اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز کو تو دھو لو اپنے منہ اور ہاتھوں کو نیس تک، اور مل لو اپنے سر کو اور پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر تم کو جنابت ہو تو خوب طرح پاک ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا کوئی تم میں آیا ہے، چاہے ضرور سے یا پاس گئے ہو اور تم کے پھر نہ پاؤ تم پانی، تو کثرت کرو مٹی پاک کا اور مل لو اپنے منہ اور ہاتھ۔ اس سے اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پورا کرے اپنا احسان تم پر، تاکہ تم احسان مانو۔ امت محمدیہ پر جو عظیم الشان احسانات کیے گئے، ان کا بیان سن کر ایک شریف اور حق شناس مومن کا دل شکر گزاری اور اظہار وفاداری کے جذبات سے لبریز ہو جائے گا، اور فطری طور پر اس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس منعم حقیقی کے بارگاہ رفیع میں دست بستہ حاضر ہو کر جبین نیاز ہم کرے اور اپنی غلامانہ منت پذیری اور انتہائی عبودیت کا عملی ثبوت دے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ جب ہمارے دربار میں حاضری کا ارادہ کرو، یعنی نماز کے لیے اٹھو، تو پاک و صاف ہو کر آؤ۔ جن لذائذ دنیوی اور دینوی اور مرغوبات طبعی سے متمتع ہونے کی آیت وضو سے پہلی آیت میں اجازت دی گئی، یعنی طیبات اور محسنات، وہ ایک حد تک انسان کو ملکوتی صفات سے دور اور بہیمیت سے نزدیک کرنے والی چیزیں ہیں، اور کل احداث واجبات وضو و غسل انہی کے استعمال سے لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا مرغوبات نفسانی سے یکسو ہو کر جب ہماری طرف آنے کا قصد کرو تو پہلے بہیمیت کی اثرات اور اکل و شرب وغیرہ کے پیدا کیے ہوئے تقدرات سے پاک ہو جاؤ۔ یہ پاکی وضو اور غسل کے سے حاصل ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وضو کرنے سے مومن کا بدن پاک و صاف ہو جاتا ہے، بلکہ جب وضو باقاعدہ کیا جائے تو پانی کے قطرات کے ساتھ گناہ بھی چڑھتے جاتے ہیں، یعنی سو کر اٹھو یا دنیا کے مشاغل چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہو تو پہلے وضو کر لو، لیکن وضو کرنا ضروری اس وقت ہے جبکہ بیشتر سے باوضو نہ ہو۔ آیت کے آخر میں ان احکام کی جو غرض و غایت ولیکن یرید یطہرکم سے بیان فرمائی ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ ہاتھ منہ دھونے وغیرہ کا وجوب اسی لیے ہے کہ حق تعالیٰ تم کو پاک کر کے اپنے دربار میں جگہ دے۔ اگر یہ پاکی حق پہلے سے حاصل ہے اور کوئی ناقص وضو پیش نہیں آیا تو پاک کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو ضروری قرار دینے سے امت حرج میں پڑتی ہے، جس کی نفی ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج میں کی گئی ہے۔ وہاں مزید نظافت، نورانیت اور نشاط حاصل کرنے کے لیے اگر تازہ وضو کر لیا جائے تو مستحب ہوگا، شاید اسی لیے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الآیہ میں سطح کلام کی ایسی رکھی ہے جس سے ہر مرتبہ نماز کی طرف جانے کے وقت تازہ وضو کی ترغیب ہوتی ہے، یعنی تر ہاتھ سر پر پھیر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدت العمر میں مقدار ناسیہ سے کم کا مسح ثابت نہیں ہوتا۔ مقدار ناسیہ چوتھائی سر کے قریب ہے۔ ابو حنیفہ اس قدر مسح کو فرض کہتے ہیں۔ باقی اختلافات اور دلائل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ مترجم محقق نے پاؤں کے بعد لفظ کو نہ لکھ کر نہایت لطیف اشارہ فرما دیا کہ ارجلکم کا عطف مقصودات پر ہے، یعنی جس طرح منہ ہاتھ دھونے کا حکم ہے، پاؤں بھی ٹخنوں تک دھونے چاہیے۔ سر کی طرح مسح کافی نہیں، چنانچہ اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے، اور احادیث کثیرہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر پاؤں میں موزے نہ ہو تو دھونا فرض ہے۔ یہاں موزوں پر ان شرائط کے موافق جو کتب فقہ میں مذکور ہیں، مقیم ایک دن رات اور مسافر 3 دن تک مسح کر سکتا ہے، یعنی جنابت سے پاک ہونے میں صرف اعضائے اربعہ کا دھونا اور مسح کرنا کافی نہیں۔ سطح بدن کے جس حصے تک پانی بدون ضرر کے پہنچ سکتا ہو وہاں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اسی لیے حنفیہ غسل میں مضمضہ اور استنشاق کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کو بھی ضروری کہتے ہیں۔ وضو میں ضروری نہیں، سنت ہے، یعنی مرض کی وجہ سے پانی کا استعمال مضر ہو یا سفر میں پانی بقدر کفایت نہ ملے، یا مثلاً کوئی قضائے حاجت کر کے آیا اور وضو کی ضرورت ہے، یا جنابت کی وجہ سے غسل ناگزیر ہے مگر پانی
کے حاصل کرنے یا استعمال کرنے پر کسی وجہ سے قادر نہیں تو ان صورتوں میں وضو یا غسل کی جگہ تیمم کر لے۔ وضو اور غسل دونوں کی تیمم کی مشروعیت سے جو غرض ہے وہ بہر صورت یکساں طور پر حاصل ہوتی ہے۔ تیمم کے اسرار و مسائل اور اس آیت کے فوائد سورۃ النساء کی 7ویں رکوع میں مفصل گزر چکے۔ تنبیہ مترجم محقق قدس سرہ نے لمستم النساء کا جو ترجمہ کیا ہے پاس گئے ہوئے عورتوں کے، وہ محاورہ کے اعتبار سے حالت جنابت ہی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ترجمہ ابن عباس اور ابو موسیٰ اشعری کی تفسیر کے موافق ہے، جس ابن مسعود نے بھی سکوتاً تسلیم کیا ہے۔ کما فی البخاری نیز مترجم علام نے فتیمموا کے ترجمہ میں قصد کرو کہہ کر اشارہ فرما دیا کہ اصل لغت کے اعتبار سے تیمم کے معنی میں قصد معتبر ہے، اور اس لغوی معنی کے مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے تیمم شرعی میں بھی قصد یعنی نیت کو علماء نے ضروری قرار دیا ہے۔ اس لیے جو احداث کثیر الوقوع تھے ان میں سارے جسم کا دھونا ضروری نہ رکھا صرف اور اعضاء منہ ہاتھ پاؤں سر، جن کو اکثر بلاد متمد نہ کے رہنے والے عموماً کھلا رکھنے میں مذائقہ نہیں سمجھتے، ان کا دھونا اور مسح کرنا ضروری بتلایا تاکہ کوئی تنگی اور دقت نہ ہو۔ ہاں، حدث اکبر بمعنی جنابت اور جو احیاناً پیش آتی ہے، اور اس حالت میں نفس کو ملکوتی اتصال کی طرف ابھارنے کے لیے کسی غیر معمولی تنبیہ کی ضرورت ہے، اس کے ازالے کے لیے تمام بدن کا دھونا فرض کیا۔ پھر مرض اور سفر وغیرہ حالات میں کس قدر آسانی فرما دی۔ اول تو پانی کی جگہ مٹی کو مطہر بنا دیا، پھر اعضائے وضو میں سے نصف کی تخفیف اس طرح کر دی کہ جہاں پہلے ہی سے تخفیف تھی، یعنی سر کا مسح اسے بالکل اڑا دیا، اور پاؤں کو شاید اس لیے ساقط کر دیا کہ وہ عموماً مٹی میں یا مٹی کے قریب رہتے ہیں، اور تمام اعضائے بدن کی نسبت سے گرد و غبار میں ان کا تلوث شدید تر ہے، لہذا ان پر مٹی کا ہاتھ پھیرنا بیکار سا تھا۔ بس دو عضو رہ گئے، منہ اور ہاتھ، انہی کو ملنے سے وضو اور غسل دونوں کا تیمم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود پاک ہے تو پاکی ہی پسند کرتا ہے۔ پچھلے رکوع میں جو نوائے عظیمہ بیان ہوئے تھیں، ان کو سن کر بندہ کے دل میں جوش اٹھا کہ اس مون و حقیقی کی بندگی کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے۔ اسے بتلا دیا کہ ہمارے طرف آؤ تو کس طریقے سے پاک ہو کر آؤ۔ یہ بتلانا خود ایک نعمت ہوئی، اور بدن کی سطح ظاہر پر پانی ڈالنے یا مٹی لگانے سے اندرونی پاکی عطا فرما دینا یہ دوسری نعمت ہوئی۔ بندہ ابھی پچھلی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکا تھا، قصد ہی کر رہا تھا کہ یہ جدید انعامات فائد ہو گئے، اس لیے ارشاد ہوا لعلکم تشکرون، یعنی ان پہلی نعمتوں کو یاد کرنے سے پہلے ان جدید نعمتوں کا جو احکام وضو وغیرہ کے ضمن میں مبذول ہوئی شکر ادا کرنا چاہیے۔ شاید اسی لعلکم تشکرون سے حضرت بلال نے تحیۃ الوضو کا سراغ لگایا۔ اس درمیانی نعمت کے شکریہ پر متوجہ کرنے کے بعد اگلی آیت میں ان سابق نعمتوں اور احسانات عظیمہ کو پھر اجمالاً یاد دلاتے ہیں، جن کی شکر گزاری کے لیے بندہ اپنے مولا کے حضور میں کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم تم پر اپنے اوپر، ومیثاقہ اور اس کا عہد، الذی جو واثقکم تم نے باندھا بھی اس سے، اذ قلتم جب تم نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وأطعنا اور ہم نے مانا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان بے شک اللہ علیم جاننے والا بذات بات الصدور دلوں کی۔ اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر اور عہد اس کا جو تم سے ٹھہرایا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات۔ غالباً یہ عہد وہ ہی ہے جو سورہ بقرہ کی آخر میں مومنین کی زبان سے نقل فرمایا تھا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے تھے، اس وقت بھی یہ اقرار کرتے تھے کہ ہم اپنی استطاعت کے موافق آپ کی ہر بات کو سنیں گے اور مانیں گے، خواہ ہمارے منشا اور طبیعت کے موافق ہو یا خلاف۔
یہ تو عام عہد تھا، اس کے بعد بعض ارکان اسلام یا مناسب حال اہم چیزوں کے متعلق خصوصیت سے بھی عہد لیا جاتا تھا۔ گویا اس صورت کی شروع میں جو اوفوا بالعقود فرمایا تھا، درمیان میں بہت سے احسانات کا ذکر کر کے جن کو سن کر ایفائے عہد کی مزید ترغیب ہوتی ہے، پھر وہی اصلی سبق یاد دلایا گیا۔ ایک شریف اور حیادار آدمی کی گردن اپنے محسن اعظم کے سامنے جھک جانی چاہیے۔ مروت و شرافت اور آئندہ مزید احسانات کی توقع اسی کو مقتضی ہے کہ بندہ اس معنی حقیقی کا بالکل تابع فرمان بن جائے، خصوصاً جب کہ زبان سے اطاعت وفاداری کا پختہ عہد و اقرار بھی کر چکا ہے۔ ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کی بے انتہا مہربانیوں دیکھ کر بندہ مغرور ہو جائے، اس کی نعمتوں کی قدر اور اپنے قول و قرار کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، یعنی خدا سے ہمیشہ ڈرتے رہو، وہ ایک لمحہ میں تم سے سب نعمتیں چھین سکتا ہے اور ناشکری اور بدعہدی کی سزا میں بہت سخت پکڑ سکتا ہے۔ بہرحال مروت، شرافت، امید اور خوف ہر چیز کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی مخلصانہ اطاعت اور وفاداری میں پوری مستعدی دکھلائیں۔ آگے وہ علیم بذات الصدور ہے، ہم جو کچھ کریں گے وہ ہمارے اخلاص یا نفاق، ریاکاری یا قلبی نیازمندی کو خوب جانتا ہے۔ فقط زبان سے سمعنا و اطعنا کہنا یا شکر گزاری کی رسمی اور ظاہری نمائش سے ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان والے، کونوا ہو جاؤ، قوامین کھڑے ہونے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہ، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم اور تمہیں نہ بارے شنآن دشمنی قوم کسی قوم علی پر اللہ تعدلوا کہ انصاف نہ کرو، اعدلوا تم انصاف کرو، ہوا وہ یہ اقرب زیادہ قریب للتقوی تقوی کے، واتقوا اور ڈرو اللہ ان اللہ بے شک اللہ خبیر خوب باخبر بما جو تعملون تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ یا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس سے پہلی آیت میں مومنین کو حق تعالیٰ کے احسانات اور اپنے عہد و پیمان یاد کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہاں بتلا دیا کہ صرف زبان سے یاد کرنا نہیں بلکہ عملی رنگ میں ان سے اس کا ثبوت مطلوب ہے۔ اس آیت میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے خدا کے بے شمار احسانات اور اپنے عہد و اقرار کو بھلا نہیں دیا تو لازم ہے کہ اس موسم حقیقی کے حقوق ادا کرنے اور اپنے عہد کو سچا کر دکھانے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہو، اور جب کوئی حکم اپنا ولی نعمت کی طرف سے ملے تو فوراً تعمیل حکم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں بھی پوری جدوجہد تمام کرو، چنانچہ قوامین للہ میں حقوق اللہ کی اور شہداء بالقسط میں حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے۔ اسی قسم کی آیت والمحصنات کے آخر میں گزر چکی ہے، صرف اسی قدر فرق ہے وہاں بالقسط کی اور یہاں اللہ کی تقدیم مناسب ہوئی نیز یہاں لحاق میں موعوظ دشمن سے معاملہ کرنے کا ذکر ہے جس کے ساتھ قصد کو یاد لانے کی ضرورت ہے، اور سورہ نساء کے لحاق میں محبوب چیزوں کا ذکر ہے، اس لیے وہاں سب سے بڑے محبوب اللہ کو یاد دلایا گیا۔ عدل کا مطلب ہے کسی شخص کے ساتھ بدون افراط و تفریط کے وہ معاملہ کرنا جس کا وہ واقعی مستحق ہے۔ عدل و انصاف کی ترازو ایسی صحیح اور برابر ہونی چاہیے کہ عمیق سے عمیق محبت اور شدید سے شدید عداوت بھی ان کے دونوں پلوں میں سے کسی پلے کو جھکا نہ سکے۔ جو چیزیں شرعاً مہلک یا کسی درجے میں مضر ہیں، اس سے بچاؤ کرتے رہنا سے جو ایک خاص نورانی کیفیت آدمی کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تفصیل تقویٰ کے اسباب قریبہ و بعیدہ بہت سے ہیں۔ تمام اعمال حسنہ اور خصال خیر کو اس کے اسباب و مادات میں شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ عدل و قسط یعنی دوست و دشمن کے ساتھ یکساں انصاف کرنا اور حق کے معاملہ میں جذبات، محبت و عداوت سے قطعاً مغلوب نہ ہونا، یہ خصلت اصول تقویٰ کے مؤثر ترین اور قریب ترین اسباب میں سے ہے۔ اسی لیے وہ اقرب للتقویٰ فرمایا، یعنی یہ عدل جس کا حکم دیا گیا تقویٰ سے نزدیک تر ہے کہ اس کی مزاولت کے بعد تقویٰ کی کیفیت بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے، یعنی ایسا عدل و انصاف جسے کوئی دوستی یا دشمنی نہ روک سکے اور جس کے اختیار کرنے سے آدمی کو متقی بننا سہل ہو جاتا ہے۔ اس کے حصول کا واحد ذریعہ خدا کا ڈر اور اس کی شان انتقام اور خوف ہے، اور یہ خوف ان اللہ خبیر بما تعملون کے مضمون کا بار بار مراقبہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جس کسی مومن کے دل میں یہ یقین مستحضر ہوگا
کہ ہماری کوئی چھپی یا کھلی حرکت حق تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں تو اس کا قلب خشیت الہی سے لرزنے لگے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمام معاملات میں عدل انصاف کا راستہ اختیار کرے گا اور احکام الہیہ کے امتثال کے لیے غلامانہ تیار رہے گا۔ پھر اس نتیجے پر ثمرہ وہ ملے گا جسے اگلی آیت میں بیان فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وعدہ کیا اللہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، صالحات اچھے، لہم ان کے لیے مغفرت بخشش، واجر اور اجر عظیم بڑا۔ وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے واسطے بخشش اور بڑا ثواب ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ ان کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے جو بمقتضائے بشریت رہ جاتی ہیں، بلکہ عظیم الشان اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتیں، اولئک یہی اصحاب الجحیم جہنم والے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلائی ہماری آیتیں وہ ہیں دوزخ والے۔ یہ پہلی فریق کی بالمقابل اس جماعت کی سزا ذکر کی گئی جس نے قرآن کریم کی انصاف و صریح حقائق کو جھٹلایا یا ان نشانات کی تکذیب کی جو سچائی کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے خدا کی طرف سے دکھلائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آسان ترجمہ، یا ایھا اے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ایمان والے، اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ علیکم اپنے اوپر، اذ ہم جب ارادہ کیا، قوم ایک گروہ، ان کے یبسطوا بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکف پس روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھ، عنکم تم سے، واتقوا اور ڈرو اللہ والا اور پر اللہ فلیتوکل چاہیے بھروسہ کریں المؤمنون ایمان والے۔ اے ایمان والو، یاد رکھو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب قصد کیا لوگوں نے کہ تم پر آڑ چلاویں، پھر روک دیے تم سے ان کے ہاتھ، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ ایمان والوں کو۔ عمومی احسانات یاد دلانے کے بعد بعض خصوصی احسان یاد دلاتے ہیں، یعنی قریش مکہ اور ان کے پٹھوؤں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچانے اور اسلام کو مٹانے کے لیے کس قدر ہاتھ پاؤں مارے، مگر حق تعالیٰ کے فضل و رحمت نے ان کا کوئی داؤ چلنے نہ دیا۔ اس احسان عظیم کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان غلبہ اور قابو حاصل کرنے کے لیے باوجود اپنے دشمنوں کو ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھیں اور جوش انتقام میں عدل و انصاف کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ممکن ہے کسی کو یہ شبہ گزرے کہ ایسے معاند دشمنوں کے حق میں اس قدر راداری کی تعلیم کہیں اصولی سیاست کے خلاف تو نہ ہوگی، کیونکہ ایسا نرم برتاؤ دیکھ کر مسلمانوں کے خلاف شریروں اور بدباطنوں کی جرات بڑھی جانے کا قوی احتمال ہے۔ اس کا ازالہ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ آیت نمبر 11 سے فرما دیا، یعنی مومن کی سب سے بڑی سیاست تقویٰ اور توکل اللہ ہے، خدا سے ڈرنا اور اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں اس سے اپنا معاملہ صاف رکھو اور جو عہد و اقرار کیے ہیں ان میں پوری وفاداری دکھلاتے رہو، پھر بحمدللہ کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ اگلی آیت میں ہماری عبرت کے لیے ایک ایسی قوم کا ذکر فرما دیا جس نے خدا سے نڈر ہو کر بدعہدی اور غداری کی تھی، وہ کس طرح ذلیل و خوار ہوئی۔